جی کل رات کو اتفاق ہوا ہے قادیانیوں کی ایک یوٹیوب لائیو پر جانے کا. کسی ساتھی نے انویٹیشن لنک بھیجا تھا تو وہاں جا کر دیکھا وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، وہی پرانی روش، چھوٹے سے لے کر بڑے مربی تک سارے وہی باتیں کرتے ہیں. مرزا صاحب نے ہندوستان میں آ کے اسلام کو بچا لیا. اسلام کو بالکل، جو عیسائی پادری تھے وہ سارے مسلمانوں کو کرسچن بنانا چاہ رہے تھے، عیسائی بنانا چاہ رہے تھے. مرزا صاحب نے آ کے تھام لیا. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ہاں، ایک تو مجھے آپ کی اس گفتگو پر کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال ہے بڑا اہم جو کافی عرصے سے میرے ذہن میں ہے، وہ میں اس کا سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو جب میں نے یہ کمنٹ کیا کہ بھئی آپ کے مرزا صاحب نے عیسائیوں کا مقابلہ جو کیا وہ فتح مسیح کے سوالوں کے جواب پڑھ لیں، سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب پڑھ لیں، یا اسی طرح سے دیگر کرسچنوں کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے میں صفحے کالے کیے ہوئے ہیں. کسی سوال کا جواب تو انہوں نے دیا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر بڑے سے بڑا کارنامہ ان کا آپ بتائیں گے تو وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک کرسچن سے. ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں، سیرت المہدی میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے. ایک مناظرہ انہوں نے کرسچن سے کیا تھا، ایک ہندو سے کیا تھا، اور 3 مسلم علماء سے کیا تھا. 5 مناظرے کیے. تو میں نے کہا وہ جو کرسچن سے مناظرہ کیا تھا عبداللہ آتم سے، اس میں مرزا صاحب نے مناظرے کے بعد اپنا سالہ عیسائی کروا لیا. وہ یوسف پٹھان جو مرزا صاحب کی طرف سے شرطیں طے کرنے گیا تھا وہ عیسائی ہو گیا. وہ جنڈیالے کے مسلمان جنہوں نے مرزا صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کے ان کے سامنے کھڑا کیا تھا، امرتسر کے عیسائیوں کے سامنے، وہ منشی اسماعیل وغیرہ، وہ سارے عیسائی ہو گئے. بعد میں یہ مرزا صاحب کا مرید خاص ہے مفتی صادق، ان کا بیٹا مفتی منظور، وہ بھی مفتی تھا، وہ بھی عیسائی ہو گیا. تو مرزا صاحب نے کیا اسلام کو بچانا تھا؟ مرزا صاحب سے تو اپنے مرید نہیں بچائے جا سکے. سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے دامن وہ کیا خاک کسی کا. تو میں نے کہا مرزا صاحب نے کیا اسلام کو بچانا تھا، وہ تو اپنے مریدوں کو بچا نہیں پائے. تو بہرحال اس کا جواب وہی پرانا گھسا پٹا جواب کے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ نہیں مرزا صاحب کا کوئی مرید مرتد نہیں ہوا، مرزا صاحب کا کوئی ساتھی ان کو چھوڑ کر نہیں گیا، یا اگر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مرزا صاحب نے اپنے تھی کوشش کی ہے، ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کوئی بندہ لاجیکل جواب دیتا ہے یا کوئی ریزنیبل جواب دیتا ہے، لیکن ان کے جواب وہی پرانے گھسے پٹے ہوتے ہیں. اور وہ جواب آپ سن لیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں. یہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر نذیر صاحب، آپ کو آن ایئر ہم نے کیا ہے اور آپ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آسک اسلام میں خوش آمدید، اور آپ کا جو سوال ہے اب آپ وہ سوال پیش کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال تو ویسے ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو کمنٹ بھی کر لوں. جو انصر رضا صاحب بات کر رہے تھے اس پر کمنٹ کی بھی اجازت ہے؟ جی آپ بہت کوئکلی کیجئے. ہاں کوئکلی میں کمنٹ کروں گا کہ مرزا صاحب نے جو عیسائیوں کے خلاف خدمات انجام دی ہیں، سر انجام دی ہیں، ان میں بڑا جو ان کا کارنامہ ہے وہ عبداللہ آتم سے مناظرہ ہے، جس مناظرے کے بعد مرزا صاحب کا اپنا سالہ عیسائی ہو گیا تھا. یوسف پٹھان جو ان کا سفیر بنا کے بھیجا تھا وہاں پر شرائط طے کرنے کے لیے ڈاکٹر مارٹن کلارک کی کوٹھی میں، وہ عیسائی ہو گیا تھا. پھر بعد میں یہ مفتی صادق صاحب کا بیٹا عیسائی ہو گیا تھا. جنڈیالے کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو اپنی طرف سے مناظر کھڑا کیا تھا وہ بھی سارے، منشی اسماعیل وغیرہ بھی سارے عیسائی ہو گئے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کی کتاب البریہ میں. تو یہ تو ان کی کارکردگی. عبداللہ آتھم کا انہوں نے پیش کیا ہے واقعہ، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ بنیاد مرزا صاحب نے اس بات پر رکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے نزدیک خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں. حضرت مرزا صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح کی وفات کا اعلان کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے صلیب پر ان کو چڑھایا، اس کے بعد وہ مر گئے اور پھر وہ 3 دن جہنم میں رہے اور آسمان پر چلے گئے.
حضرت مرزا صاحب نے آ کے قرآن شریف سے اور حدیث سے، تاریخ سے، سیرت سے، ہندوستان کی تاریخ سے، بدھ مذہب کی کتابوں سے، طب کی کتابوں سے یہ سارا ثابت کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا موقع نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاص فضل سے وہ صلیب سے اتارے گئے، ان کا علاج کیا گیا، وہ صحت یاب ہو گئے، وہ کشمیر میں تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے وفات پائی۔ اگر یہ بات درست ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ غلط ہے اور مسیح علیہ السلام صلیب پہ بچ گئے ہیں، تو یقین کیجئے عیسائیت کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ کچھ عرصہ پہلے کفن مسیح کا ذکر بڑا چلا تھا، اب عیسائی پادریوں نے اس کو اور پوپ کے حکم پر چھپا دیا ہے، وہ اس کا زیادہ نہیں کرتے۔ اس کفن مسیح پر جو بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ کفن فلسطین کے کپڑے کا بنایا گیا ہے جو اس وقت روم میں محفوظ ہے، اور اس میں جو آدمی لیٹا ہوا تھا وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ فلسطین کے علاقے کا ہے، اور اس پر جو تصویر اس پہ نیگیٹو کی شکل میں آ گئی وہ تصویر بھی بائن ہی اس تصویر سے مشابہ ہے جو مسیح کے پرانے مجسمے بنتے چلے آ رہے ہیں جن کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے اس کے عین مطابق۔ اگر حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے اور جس طرح جماعت احمدیہ اس کو بڑھا رہی ہے، کسر صلیب کے لیے جب ہم نے چیلنج کیا 1978 میں لندن میں کہ عیسائی پوپ مقابلے پر آئے، جماعت احمدیہ کے امام نے براہ راست یہ چیلنج دیا تو سارے کے سارے واپس چلے گئے، اور چرچ نے اس کا جواب تک نہ بھی گوارا نہیں کیا اور اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگر مسیح علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو عیسائیت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب جو جہاں تک بات ہے وہ اس کے مباحثے کی، تو مباحثہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے اور عامر نذیر صاحب نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہوا تو پڑھ لیں۔ اس میں عیسائیت کے خلاف جو زبردست دلائل کا انبار اکٹھا کیا گیا ہے وہ حضرت مرزا صاحب کے قلم کا اور علم کا شاکار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ کتاب جو جنگ مقدس کے نام سے شائع کی گئی ہے وہ عیسائیوں نے شائع نہیں کی، وہ ہم نے شائع کی ہے۔ اگر ہم اس میں ہار چکے ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں شکست کھا چکے ہوتے تو ہم یہ کتاب شائع نہ کرتے جو ہم 150 سال سے شائع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بھلا اب یہ بھی کوئی دلیل ہے کہ آپ وہ مناظرے کی تفصیل شائع کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ مناظرہ مرزا صاحب جیتے تھے؟ بھئی آپ نہ بھی شائع کرتے اس کو تو مناظرے کی جو ڈیکورم تھا مناظرے کا وہ یہی تھا کہ آپ کی تقریر لکھ کر ان کو دی گئی، ان کی لکھی ہوئی تقریر آپ کے پاس محفوظ ہے، تو اس کو چھپایا تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو کتاب میں نہ بھی شائع کرتے تو اخباروں میں چھپ گئی اس کی تفصیل۔ صرف اس کتاب کے آخر پہ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک چیلنج دیا، اور چیلنج یہ دیا کہ چونکہ اس آتم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور 15 دن اس نے گستاخی کی ہے، لہٰذا 15 ماہ میں یہ حاویہ میں گرایا جائے گا۔ لیکن پھر اس نے رجوع کر لیا، اس نے توبہ کی، اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا نعوذ باللہ میں نے رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر موت سے اس کو بچا لیا، لیکن پھر مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کی زندگی میں مارا گیا۔ بالکل غلط بات ہے عبدالسمیع خان صاحب، نہ ان 15 دنوں میں اس نے کوئی گستاخی کی، نہ آپ ان 15 دنوں کے اندر ہونے والی گفتگو سے اس کی کوئی گستاخی نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ نہ مرزا صاحب نے ہی اس کو یہ کہا کہ تم نے 15 روز تک گستاخی کی ہے، نہ اس نے کوئی معافی مانگی، نہ اس نے کوئی رجوع کیا۔ یہ ساری بات غلط ہے۔ ہاں ایک صرف واقعہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ تم نے اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک ناجائز لفظ لکھا ہے، تو مناظرے کے دوران اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ اس طرح کا لفظ میں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں نہیں لکھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ باقی وہ نہ مرزا صاحب کی پیشگوئی کے مطابق مرا، نہ مرزا صاحب کی پیشگوئی سچی ثابت ہوئی۔ 15 مہینے کی مرزا صاحب نے پیشگوئی کی تھی، 15 مہینے کے بعد وہ زندہ ڈھول باجے کے ساتھ جلوس نکال رہا تھا مرزا صاحب کے خلاف، اور مرزا صاحب اپنے مریدوں کو مطمئن کر رہے تھے کہ اس نے دل میں رجوع کر لیا ہے، دل میں یہ ڈر گیا ہے، دل میں اس نے توبہ کر لیا، اس لیے بچ گیا۔ اس کے بعد وہ 22 مہینے تک مزید زندہ رہا اور مرزا صاحب وہ تعویلیں کرتے رہے۔ پھر مرزا صاحب نے اس کے بارے میں کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کی جس پیشگوئی کے مطابق وہ مرا ہو۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہی آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ اس کو بار بار چیلنج دیا گیا اس زمانے میں، پہلے 1000 کا اشتہار، پھر 2000 کا اشتہار، پھر 3000 کا اشتہار، پھر 4000 کا اشتہار، لیکن وہ مقابلے پر نہیں آیا۔
اب اگر اس کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو آپ کے علم میں جانتا ہوں عامر نذیر صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں، یہ ان کو پتہ ہے کہ بعض کاتب وحی بھی مرتد ہوئے ہیں، بعض مخلص صحابی بھی حضرت ام حبیبہ کے خاوند حبشہ میں جت میں شامل تھے لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گئے۔ تو یہ تو ہر آدمی کو عقیدے کی آزادی ہے، جس طرح وہ عقیدہ رکھنا چاہے رکھے، جو آج آتا ہے ہمارے نزدیک تو اسلام میں آنا بھی ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، اسلام سے جانا بھی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ ان لوگوں کے عقائد کے مطابق تو آنے کا رستہ تو کھلا ہے، جانے کا رستہ صرف موت ہے۔ ہاں، آپ کے دین میں مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جو نیا دین آپ نے گھڑا ہے نا مرزا صاحب کے بعد، مرزا صاحب کے دین میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے دین میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، مرزا صاحب کے دین میں بھی مرتد کی سزا قتل تھی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ جس ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ خدا نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی اور اس نے تجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، اسی کو خط میں مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن بہرحال ہر روز بدلتے رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، پر مومن کا قبلہ و کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے ہے۔ آپ کے تو روز عقائد بدلتے ہیں، روز آپ کا ایمان بدلتا ہے، روز آپ کے نظریات چینج ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب جو عقیدہ رکھتے تھے اس میں مرتد کی بہرحال سزا قتل تھی۔ تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی بدقسمتی سے مرتد ہوتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کیا اس کے بعد دنیا میں عیسائیت نہیں پھیلی؟ میں افریقہ میں رہ کے آیا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی آج بھی احمدی ہیں۔ ابھی ہمارا جلسہ سالانہ کھانا ہوا ہے، وہاں پہ 40,000 لوگ ہمارے سالانہ جلسے میں شریک ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں دیکھی دیکھیں، حیران رہ جائیں گے۔ ان سب نے سفید لباس پہنے ہوئے، اور ہمارے حضور خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد صاحب وہ لندن سے خطاب کر رہے ہیں اور 40,000 لوگ اپنے رومال، سفید رومال لہرا کر ان کا استقبال کر رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک وقتی واقعے میں ہو سکتا ہے چند لوگ مرتد ہو جائے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہر آدمی کا حق ہے۔ آپ کو پتہ عبداللہ بن ابی سرا مرتد ہو گیا تھا۔ ہاں جی، اس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مجھے پتہ ہے۔ اور بھی آتے رہتے ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جی میں مسلمان ہوا تھا لیکن اب میں بیمار ہو گیا ہوں، میری بات واپس کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کرایا اور فرمایا تمہاری بات واپس کی جاتی ہے، تم جاؤ، اور پھر تھوڑے عرصے بعد مر گئی۔ ایسی کوئی حرج کی بات نہیں، ہر آدمی کو آنے کی آزادی ہے۔ میں کیوں ذمہ لوں کسی کا کہ فلاں کیوں آیا اور کیوں گیا؟ یہ ان کو مذہبی آزادی کا حق ہے جو اسلام نے دیا۔ مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر آج بھی احمدی ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہیں کہ واسطہ نعوذ باللہ ناکام ہو گیا؟ اور اصل بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اصل بات عیسائیت کے لیے آپ نے فرمایا، خدا سے علم پا کر فرمایا کہ مسیح کو مرنے دو، کیسے میں اسلام کی زندگی۔ مسا آپ کی اجازت سے میں جی ضرور واقعے کے متعلق، ہاں جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایک واقعہ یہ ہوا بالکل کہ ایک مباحثہ ہوا اور اس مباحثے میں نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ناکام ہو گئے تو پھر لوگ مرتد ہو گئے۔ تو پھر وہ چھاپتا نا کتاب، ہم کچھ آپ تفسیر جو ہے ابن کثیر وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں بھی ہوگا یہ واقعہ، میں نے وہاں پہ پڑھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری تھوڑی سی پہلے آیات ہیں جو 91 92 93، اس میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبے کیے اور اس کی وجہ لکھی ہے کہ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک بندہ بنانے آیا کہ جی کعبہ کے اندر وہ بیٹھے ہیں کچھ سرداران قریش، تو وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب، اس کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کر دو، وہ کر دو، تم نے وہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کر دو، ویسا کر دو، آپ نے ویسا بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی تم آسمان ہمارے اوپر گرا دو، عذاب کر دو، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو حضور خاموشی سے چلے گئے، وہ مرتد ہو گیا۔ وہ لڑکا آپ کی پھوپھی کا بیٹا، تو وہ اگر اتنے قریبی خاندان کا بچہ مسلمان ہو چکا تھا
اس کے بعد اس نے کہا جی مقابلہ ہوا آپ سے، آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، آپ تو خاموشی سے واپس آ گئے، تو وہ مرتد ہو گیا۔ اس لیے انبیاء کی صداقت کا یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ کوئی مرتد ہو جائے کسی سوال کے جواب میں، اگر وہ نبی خدا کی مصلحت سے جواب نہیں دیتا یا دیتا بھی ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا اور وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے، تو یہ اعتراض تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پڑتا اور ہے۔ انصر صاحب آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، عامر صاحب پڑھتے رہتے ہیں، عالم آدمی ہے، اس میں کوئی جی شک نہیں ہے، ظاہری علوم کے عالم ہے۔ جی جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا ہے تو کہتے ہیں مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 400 صحابہ کو ابتلا پیش آیا جی بالکل، اور کئی ان میں سے مرتد بھی ہو گئے۔ مرتد ہو گیا۔ یہ تو ہر آدمی کی مرضی ہے۔ ہاں اب یہ جو بات انصر رضا صاحب نے اور عبدالسمیع سمیع خان صاحب نے کی ہے عاتقہ بنت عبد المطلب کے حوالے سے، ان کے بیٹے کے حوالے سے، اور اسی طرح سے حدیبیہ کے قصے کے متعلق آپ کے مرزا صاحب نے نواب محمد علی خان آف مالیر کوٹلہ کو بھی یہی بات کہی تھی اس خط میں، جس میں نواب محمد خان عبداللہ آتم کی پیشگوئی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ مرزا صاحب اب اس پیشگوئی کی تو تعویل بھی نہیں ہو سکتی، پہلے جو ان موائل بشیر کے واقعے میں آپ کو اجتہادی غلطی لگی تو اس کی تو تعویل ہم نے کر لی کہ اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا کریں؟ اس کو بھی مرزا صاحب نے یہی کہا تھا کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے، یہی بات عبدالسمیع خان صاحب نے کہی ہے۔ تو عبدالسمیع خان صاحب آپ اور انصر رضا صاحب آپ نے جو غلط بیانی کی ہے کل رات کو اسٹریم یارڈ پر، اس کو ثابت کر دیں۔ یہ 500 یورو وہی 500 یورو جو آج سے پہلے آپ کے میر لطیف صاحب کو کہا تھا نا کہ آپ نے شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے، اس کو ثابت کر دیں، 500 یورو آپ کو انعام دیں گے۔ وہ 500 یورو ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، 500 یورو آپ کو انعام دیں گے۔ یہ جو غلط بیانی آپ نے کی ہے دونوں نے کل رات کو، 500 یورو انصر رضا صاحب آپ کو اور 500 یورو عبدالسمیع خان صاحب آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن مجھے کوئی احمدی خاتون کل پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ اچھے بھلے آدمی ہیں، یہ جو پیسے وغیرہ آپ آفر کرتے ہیں اس کو چھوڑ چھاڑ کے آپ جس طرح تحمل سے بات کرتے ہیں ایسے بات کریں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ انعام آفر کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مرزا صاحب بھی انعام آفر کیا کرتے تھے، لیک رحم کو 20,000 روپیہ آفر کیا، ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو پیشگوں کی پڑتال کے لیے 15,000 روپیہ آفر کیا، فتح مسیح کو 400 روپیہ انعام آفر کیا، اسی طرح ان کے بیٹے نے اسم و آمد کے موضوع پر لوگوں کو تاوان دینے کا وعدہ کیا کہ میں پیسے ان کو اتنی رقم دوں گا، 5,000 روپیہ مولوی محمد علی لاہوری وغیرہ کو۔ انعام آفر کرنا کوئی جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور اس پر بضد ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اس پر، اور باوجود اس کے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا جھوٹ رکھ دیا جائے پھر بھی آپ ضد کریں، جس طرح میر لطیف صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ 500 یورو اپنے کزن کے پاس جمع کرواؤ فرینکفرٹ میں، تو میں ثبوت دوں گا کہ شیخ احمد دیدات کا وہی عقیدہ تھا جو مرزا صاحب کا تھا۔ میں نے اپنے کزن کے پاس پیسے جمع کروائے، انہوں نے ان کو میسج کیا کہ عامر نذیر کے 500 یورو میرے پاس جمع ہو گیا ہے، آپ ثبوت پیش کریں، نہیں پیش کر سکے آج تک۔ تو شرمناک حرکت یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، میں یہ انعام جیتنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ ثبوت نہ پیش کر سکیں اپنی بات کا۔ تو انصر رضا صاحب آپ اور عبدالسمیع خان صاحب آپ جو بات آپ نے کل رات کو یوٹیوب پر کہی ہے اس کا ثبوت پیش کریں کہ عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا وہ مرتد ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ثبوت پیش کریں، یہ 500 یورو آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ 500 یورو جمع کرواؤ اپنے کزن کے پاس تو وہ میر لطیف صاحب سے پوچھ لیں، وہ ابھی تک جمع ہے، جو 3-4 مہینے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا نا، وہ ابھی تک ان کے پاس 500 یورو میرا جمع ہے۔ تو 500 یورو انصر رضا صاحب آپ کو اور 500 یورو عبدالسمیع خان صاحب آپ کو دیا جائے گا۔ اپنے اس جھوٹ کو پروو کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، ہم نے ان کو 20 مرتبہ یوں ہی دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے، ان کی غلط بیانیوں کو اور ان کے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے لائے ہیں، صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو، عام قادیانیوں کو، احمدیوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں،
हमें धोखा दे रहे हैं ये झूठ बोल बोल कर, फलां मुर्ताद हो गया, फलां मुर्ताद। मुझे पता है अब्दुल्ला बिन अबी सरा मुर्ताद हो गया था, बाद में फतह मक्का पर उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक ईसाई आया था, वो मुर्ताद हुआ था, वो कातबे वही जिसको रखा था, तो उसकी तो कब्र निकाले, वो फौत हो गया जाते ही मुर्ताद होने के बाद। चंद दिन ही रहा मदीना में, उसके बाद मुर्ताद हो गया, वापस कबीले में गया, मर गया। उसकी कब्र खोद के उसको कब्र में दफन किया। दूसरे दिन ज़मीन ने उसकी लाश बाहर फेंक दी। उन्होंने समझा शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आए हैं, सहाबा हैं, उन्होंने ये काम किया। दोबारा गहरा खोद कर दोबारा उसको दफन किया। दूसरे दिन फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। तीसरे दिन और गहरा खोद कर उसको दफन किया, फिर लाश बाहर पड़ी हुई थी। दूसरे दिन सुबह फिर उन्होंने कहा कि ये सहाबा का काम नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का काम नहीं है, इसको ज़मीन ही कबूल नहीं कर रही। वो मुर्ताद हुआ था। अफसोस है आप पर, मिर्जा साहब ने दलाइल दिए हैं, दलाइल अब्दुल्ला आतम को, और इनके दलाइल देखकर इनके मुरीद मुर्ताद हुए हैं। इन्होंने इस्लाम को क्या संभाला देना था, इनके अपने दलाइल देखकर इनके मुरीद मुर्ताद हुए हैं। और इसमें कसूर किसी का नहीं है। खुद मिर्जा साहब वहां पर कहते थे कि निशान पेश करो, आसमानी निशान पेश करो, जिसके पास निशान है उसका मजहब सच्चा है। मेरे पास निशान है, अगर तुम नहीं पेश कर सकते मुझे कहो, मैं पेश कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, करके दिखाएं। उन्होंने 3 हैंडीकैप्स माजूर अफराद इनके सामने बिठा के कहा कि ये नाबीना है, ये गूंगा है, ये लंगड़ा है, इनको सही करके दिखाएं, हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। फबोहितल्लज़ी कफर का मिस्ताक बने। मिर्जा साहब उसका मुंह देख रहे थे, अब्दुल्ला आतम का, डिप्टी मार्टिन क्लार्क वगैरह का। तो इसमें मिर्जा साहब की अपनी गलती है, अपनी कमजोरी है। इनके पास दलाइल नहीं थे, बेइल्म आदमी थे, तो वहां से शिकस्त खा के आए हैं। इसके लिए अंबिया पर उंगलियां उठाने की आपको क्या जरूरत थी। बहरहाल आपने जो गलत बयानी की है उसका सबूत पेश करें, ये 500 यूरो आपका इनाम है। मैं मुंतजिर हूं आपके जवाब का।